ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکوٰۃ۔ اگرچہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے، ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکوٰۃ اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکوٰۃ ہے 1 سال گزر چکا ہو۔ زکوٰۃ کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام معاشرتی بھلائی کے لیے ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر المواسات ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا، نشو و نما دینا۔ زکوٰۃ یہ دونوں کام کرتی ہے، ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے، مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے، لالچ سے پاک کرتی ہے، اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی، خیر اور بھلائی کے احساسات نشو و نما ہوتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تزکیے کا بہترین طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ اس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجیے۔ تو گویا زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تزکیہ کا بھی۔ زکوٰۃ دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو، اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت۔ جب خون بدن کے سارے اعضاء میں گردش کرتا ہے تو انسان چاق و چوبند رہتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، انسان کی صحت درست رہتی ہے۔ اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا، چل پھر نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح جس سوسائٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے، تمام حصے خوشحال ہوں، وہاں اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ فلرش کرتی ہے، اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے۔ جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے، تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اور اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تو تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے، مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاکید کی کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے، وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں قحط سالی آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکوٰۃ
الا ابتلاہم اللہ بالسنین، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں، اس علاقے میں چرند پرند نہ ہو، جانور نہ ہو، تو ان پر ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں۔ انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے۔